بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. برادران اسلام اور پردانش خواتین، دوبارہ اس محفل میں آپ کا استقبال ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچے ہیں، یا یہ سمجھیے کہ آج کے حصے کی آخری گھڑیاں یا پھر آخری لمحات شروع ہو چکے ہیں، تو میں نے سوچا کہ خلاصے کے طور پر آج کا جو درس ہے وہ اس کا میں خلاصہ ہی ذکر کر دوں آپ کے سامنے۔ لیکن ایک محترمہ نے سوال کیا تھا اور بہت ہی اہم سوال تھا کہ میں نے بولا کہ اس سرزمین پر حکومت صرف اور صرف اہل ایمان کی ہوگی، اور آج کیوں ہر طرف ظالم و جابر اور اہل کفر کی اور بدماشوں اور اوباشوں کی سلطنت اور حکومت ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ سمجھیے کہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اس پورے پروگرام کا خلاصہ اور نچوڑ اس میں ہے، لیکن یہ بات آگے آنے والی ہے ویسے، لیکن پھر بھی سرسری میں ضرور ایک حدیث ذکر کر کے میں اس سوال کے جواب کو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ وہ جواب مکمل بھی رہے گا آپ کے لیے۔ جو بات میں نے کہی کہ اہل ایمان کی سرزمین پر حکومت ہوگی، یہ میں نے نہیں کہی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ان الارض للہ۔ غالباً طارق بن زیاد یا پھر محمد بن قاسم کی طرف منسوب ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کس زمانے میں میں نے اس کو پڑھا تھا کہ انہوں نے کشتیاں جلا کر کہا تھا کہ ہر ملک ملک ماست، ملک خدا ماست، کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے اور ہمارے اللہ کا ملک ہے۔ تو یہ جو سرزمین ہے یہ اللہ کی، یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، لیکن آخر میں کہا والعاقبۃ للمتقین، لیکن انجام جو ہوگا وہ متقیوں کے پاس ہے، انجام وہ متقیوں کا ہے، یعنی متقیوں کی آخر میں حکومت متقیوں کی ہوگی، اہل ایمان کی ہوگی۔ یہ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں، اور جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ تو وعدہ ہی کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وعد اللہ، کون سا مشکل لفظ ہے یہ؟ اردو میں بھی ہم بولتے ہیں وعدہ، عربی میں بھی وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، کس سے وعدہ کیا؟ اہل ایمان سے وعدہ کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان اور جو عمل صالح کرتے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ پھر اس کے باوجود آخر کیوں آج ہم پر بدماش و اوباش و شریر قسم کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ مسلط ہیں؟ اس کا مختصر سا جواب، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن سب سے ایک اہم جواب میں آپ کو دوں گا حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے سنن میں ذکر کیا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم برابر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو گے، تم امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، او لیسلطن اللہ علیکم، نہیں، ایک اور حدیث،
او لیوشکن اللہ عقابا منہ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کو نازل کر دے، عقاب کو نازل کر دے، سزا کو نازل کر دے. ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر اس کے بعد تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ او لیوشکن اللہ علیکم عقابا من، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے تم پر عقاب یعنی سزا، عذاب نازل کر دے. وہ عذاب تمہارے جسموں میں ہو سکتا ہے، تمہارے مال میں ہو سکتا ہے، تمہارے تجارت میں ہو سکتا ہے، کسی میں بھی ہو سکتا ہے، اور ظالموں کو مسلط کر کے بھی ہو سکتا ہے. جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، بعض صحابہ کو غلط فہمی ہو گئی. لوگوں نے بولا، ترجمہ اس کا ہے علیکم انفسکم. عربی میں بھی جب بولنا ہے اپنا دیکھ لے، اردو میں بولتے ہیں نا ہم بھائی اپنا دیکھ، تو یہ بولتے ہیں علیک نفسک، اپنا دیکھ. قرآن کی آیت ہے علیکم انفسکم، اپنا دیکھ لو، اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم راہ راست پر ہو، کوئی اور گمراہ ہو جائے تو تمہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. عجیب آیت ہے. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ظاہر میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں بس اپنی فکر کرنی ہے، اوروں کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پڑتی ہے کہ لوگ اس آیت کا غلط مطلب لے رہے ہیں. ممبر پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس لا تغرنکم الآیہ التي فی سورة المائدہ، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. کیا آیت کریمہ؟ اسی کی تلاوت کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یہ آیت کریمہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. اس کے بعد کہتے ہیں واللہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم ثم يدعو خیارکم فلا یستجاب لکم. کہا اللہ کی قسم تم برابر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بدماشوں کو مسلط کر دے گا. تم پریشان ہو کر اپنے نیک لوگوں کے پاس، بزرگوں کے پاس، کوئی امام حرم کے پاس جا رہا ہے تو کوئی امام فلاں کے پاس جا کر دعا کی درخواست کرتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. کشمیر کے لیے سالوں سے دعائیں ہو رہی ہیں، فلسطین کے لیے سالوں سے دعائیں ہو رہی ہیں، امت مسلمہ کے لیے ہر فرد کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ظلم و ستم کا سلسلہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ کہا کہ ثم تدعونہ، دعائیں کریں گے، تم دعائیں کرو گے، تمہارے اچھے دعا کریں گے، فلا یستجاب لکم، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. میں نہیں بول رہا ہوں، پیارے نبی کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول یعنی اثر ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. لوگ سوال کرتے ہیں ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. ایک سبب تو حرام کمائی ہے، دعائیں نہ قبول ہونے کا ایک سبب، اور ایک سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دوری ہے. اس کام کو، اس فریضے کو چھوڑنا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو آج ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، اور خاص طور پر یہ بدعمالی ہمارے اندر کیوں آئی ہیں، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کام کو چھوڑا ہوا ہے. جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان بدماشوں کو مسلط کیا ہے. اور یہ اب نہیں، یہ آپ پوری تاریخ پڑھیے، قرآن کے سارے واقعات پڑھیے، آپ فرعون کا واقعہ پڑھیے، نمرود کا واقعہ پڑھیے، قارون کا واقعہ پڑھیے، حامان کا، ان سارے ظالموں کے واقعات کو پڑھیے. وہ بھی تو ان کی قوموں پر حکومت کر رہے تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے بھی اس کام کو چھوڑا ہوا تھا، توحید کو چھوڑا ہوا تھا، اشاعت توحید کو چھوڑا ہوا تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ظالموں کو مسلط کیا. یہ سزا ہے، اور اس سزا سے ہم نجات اسی وقت پا سکتے ہیں جب ہم اپنے فرض منصبی کو، اپنے وجود حیات کو، اپنے وجود کے مقصد کو ہم پہچان سکیں اور اس پر کاربند ہو سکیں. تبھی ہم اس سزا سے نجات پا سکتے ہیں. امید کہ یہ مختصر جواب آپ کے لیے کافی ہے. مزید تفصیلات انشاءاللہ اس موضوع پر اور بھی آگے میں ذکر کروں گا جب ہم واقعے کو شروع کریں گے. دوستوں اور اسلامی بہنوں، خلاصے کے طور پر ہم جو بات کر رہے تھے مغرب یعنی عشاء سے پہلے، وہ ہے القصص القرآنیہ، قرآن کے واقعات یا قرآن کے قصے. میں نے ذکر کیا کہ قرآن کے جو واقعات ہیں وہ اصدق ہیں. ومن احسن من اللہ حدیثا
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، قرآن کے جو واقعات ہیں وہ احسن ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، سورہ یوسف میں آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہ ہم نے جو واقعات آپ پر بیان کی ہیں احسن واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور جو واقعات ہیں قرآن کی انفع واقعات ہیں. اور پھر قرآن کے واقعات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. بعض واقعات جن کا تعلق انبیاء و رسول کی زندگیوں سے ہے، اور بعض واقعات جن کا تعلق بعض افراد اور بعض گروہوں سے ہے، اور بعض واقعات جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیش آنے والے واقعات سے، عہد سے ہیں. اور پھر ان واقعات کے حکم و فوائد کیا ہیں وہ چند میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے. اب دوبارہ میں خود ذکر کروں اس سے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ ہی لوگوں میں سے، اس طرف سے تو میں نے سوال کر لیا تھا، ابھی اس طرف سے میں سوال کروں گا. انشاءاللہ بھائی صفدر کو انعام ملے گا، انہوں نے جو سوال کا جواب دیا، اور ابھی آپ سے بھی میں پوچھوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ جواب صحیح ملنے پر آپ کو بھی انعام مل جائے. پھر انشاءاللہ خواتین کی طرف بھی ہم چلتے ہیں، ورنہ ان کی ناراضگی تو ہم ویسے بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ لوگوں میں سے کسی کو اٹھاؤں میں، یا مطلب کسی کا نام لوں، یا پھر آپ لوگ خود جواب دیں گے؟ حیات بھائی کی طرح آپ لوگ بھی بولیں گے پہلے سوال تو کر کے دیکھو، جواب سن کے ہی، سوال سن کے ہی ہم ہاتھ اٹھائیں گے، پیر اٹھائیں گے، جو بھی ہے. خیر، سوال یہی ہے میرا، 1 2 3، چلیں جو درمیان کی ہے نا، خیر الامور اوسط، ہم درمیان کی امت ہیں ہم لوگ، تو درمیان کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں. کاشف بھائی جو ہے نا بڑی بے چینی سے وہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ مجھ سے سوال کر لیں. تو کاشف بھائی آپ سے سوال یہی ہے کہ قرآن میں جو موجود واقعات ہیں، قصص ہیں، ان کے آپ صرف 3 حکمتیں یا 3 فائدے آپ ذکر کر دیں، صرف 3. جی. دوسرا اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کا ذکر کرتے ہیں. تیسرا ہے کہ اہل ایمان کو ثابت قدمی رہے گی قصص کی وجہ سے. چوتھا ہے ثابت قدمی کے بعد تسلی دینا. کس کو تسلی؟ تسلی دینا اہل ایمان کو، اہل ایمان کو تسلی دینا کہ جو پہلے ہو چکا یہ تم لوگوں سے پہلے بھی. میرے خیال میں آپ نے صرف تسلی نوٹ کر لیا ہوگا. جی چلیں، 3 ہو گئے، ویسے 3 ہو گئے. انشاءاللہ خواتین میں سے کوئی جلدی سے جو اٹھ کر بتا دیں بقیہ جو فوائد میں نے ذکر کرے. کل سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں نمبر تقسیم کیے جائیں، اور انشاءاللہ یہاں سے میں نمبر اٹھاؤں گا، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسکرین پر نمبر چلائیں گے، تو جن کا نمبر آئے گا وہ لوگ جواب دیں گے انشاءاللہ. تو آج ایک دن کوئی بھی آپ خواتین میں سے، یا کوئی بھی بولنا نہیں چاہتی ہیں بقیہ فوائد؟ دو مل کے بول رہی ہیں، انعام بہت چھوٹا سا ہے، تقسیم نہیں ہو سکتا. جی جی. نہیں، جو جن کی آواز تھوڑی سی دھیمی ہے نا، وہ پہلے بولی تھیں، ذرا سا ان کو بولنے دیں. اچھا، تو آپ انعام انہیں دے دیں گی؟ جی جی. 3 2 5 ہو گئے، 5 ہو گئے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت. جی 6 ہو گئے. 6 بتائے تھے میں نے؟ اچھا 6 بتائے تھے. ہاں 7 بتائے تھے. اچھا جن کے پاس 7 ہے وہ بتا دیں 7واں. خواتین آپ کیا کہہ رہی ہیں، 7 یا 6؟ چلیں، کن کے پاس 7 ہے؟ آپ کے پاس 7 ہیں. آصف بھائی آپ نے کیا نوٹ کیا ہے؟ 6 نوٹ کیے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ہاں بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ میرے خیال میں کچھ 2 کو 1 بنا کے لکھ لیا ہے، یا
لیکن اللہ کے عدل کا ذکر نہیں کیا آپ لوگوں نے، عدل و انصاف کا ذکر نہیں کیا ہے نا؟ آپ لوگوں نے بتایا تھا، آپ نے بتایا تھا، چلیں ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے فضل کا ذکر نہیں کیا، ہاں اللہ کے فضل کا ذکر نہیں کیا آپ نے، چلیں ٹھیک ہے۔ بہرحال بارک اللہ فیکن، ان کا خواتین میں جو ہماری والنٹیئرس ہیں طالبات، وہ ان کا نام نوٹ کریں جنہوں نے بھی، جن محترمہ نے بھی ابھی جواب دیا ہے۔ بہرحال معزز سامعین اور سامعات، خلاصے کے طور پر میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ داعی ہیں، قرآن کے واقعات کو پڑھیں۔ قرآن کے واقعات بتائیں گے کہ ایک داعی کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ دعوت آپ سے حکمت کا مطالبہ کرتی ہے، موعظہ حسنہ کا مطالبہ کرتی ہے، صبر کا مطالبہ کرتی ہے، مسلسل محنت کا مطالبہ کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال زندگی دعوت میں لگتی ہے۔ وَمَا آمَنَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، یہ اطلاع دیتی ہے کہ آپ کی بات ہر کوئی ماننے والا ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کی بات مان جائے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، چند ہی لوگ آپ کی بات مانیں گے، چند لوگ۔ اگر آپ اقتصاد سے آپ کا تعلق ہے، اکنامک سے آپ کا تعلق ہے، قرآن کے واقعات کو پڑھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آپ کو بتائے گی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو بتائے گا کہ مالی امور کس طرح منظم کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ بہت اچھے سے تربوی ہیں، تربیت کرنے کے ماہر ہیں، ماہرین تربیت میں سے اگر آپ ہیں، قرآن کے واقعات کو پڑھیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کس طرح تربیت کرنی ہے۔ اور اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ قرآن کے واقعات کو پڑھیں، اور انشاءاللہ کل ہم اس واقعے کو پڑھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتائے گا کہ ایک لیڈر کے اندر کس طرح کے صفات ہونے چاہیے، ایک لیڈر کن صفات سے متصف ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ عفت و پاک دامنی چاہتے ہیں، حضرت یوسفی کو پڑھیں۔ اور اگر خواتین ہماری بہنیں اور مرد بھی، ہم لوگ سمجھتے ہیں حیا کا تعلق، شرم کا تعلق صرف یہ عورتوں کے لیے ہے، مرد اس سے مطلب یہ کہ مرد اس سے دور ہیں یا پھر یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ شرم و حیا کا تعلق جہاں خاتون سے ہے وہیں مردوں سے بھی ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ میں ان سے کہوں گا کہ اگر اپنے اندر حیا اور شرم کو لانا چاہتے ہیں تو حضرت شعیب کا واقعہ پڑھیں، ان کی بیٹیوں کو پڑھیں اور اسی طرح اگر آپ آزمائش و مصیبت میں مبتلا ہیں تو بھی قرآن کے واقعات کو پڑھیں۔ حضرت ایوب کی زندگی، حضرت ابراہیم کی زندگی، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو بتائے گی کہ صبر کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد جو پھل ملتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے وہ واقعات ہی آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر کے 2-3 جملے یاد رکھیں۔ آج جو کچھ حالات ہیں عالم اسلام کے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان حالات کے بگڑنے بلکہ ان حالات کو بگاڑنے میں ہماری بدعمالیوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ لیکن آج ان ظالموں کو، ان سرکش حاکموں کو، ان بدماش اور کرپشن کے ماہر اور امیروں کو دیکھ کر ہم جو پریشان ہوتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ جتنے بھی اوپر چلے جائیں، ایک وقت ان کو نیچے گرنا ہے، ایک وقت ان کو نیچے گرنا ہے، اور وہاں پر اس جگہ پر کوئی مومن ہی ہوگا، کوئی متقی ہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جہاں اہل ایمان اور اہل کفر کی جنگ ہو، ایمان اور کفر کی جنگ ہو، کامیابی ایمان کو ملنے والی ہے، کفر کو نہیں۔ جہاں پر کفر اور کفر کی جنگ ہوگی وہاں پر دیکھا جائے گا طاقت کس کے پاس زیادہ ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ یہی ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور انشاءاللہ اسی ہتھیار سے ہم جیت سکتے ہیں۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس یہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ امت مسلمہ کو مایوس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا ایسا لگتا ہے کہ مشن ہی ہے کہ امت کو مایوس کرو۔ یہ دراصل فکری یلغار ہے، یہ فکری طور پر آپ کو ہرانا اور مارنا چاہتے ہیں۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
ان العاقبۃ للمتقین، جب اللہ نے کہا کہ انجام تو متقیوں کے لیے ہے، سرزمین، اس سرزمین پر حکومت اہل ایمان اور اہل تقوی کی ہوگی۔ بات میں یہی ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں، جو کچھ حق سنا ہے، اللہ رب العالمین عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پکا سچا مسلمان اور ایک صحیح معنی میں داعی و مبلغ بنا، اور توحید کی اشاعت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو محسوس کرنے اور اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہمیں نفع بخش علم عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔